آئیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں عورت مرد کو کس موقع پر دھوکہ دیتی ہے۔ آنکھ کھلی اور فون کی اسکرین پر بلنک کرتا ہوا جانا پہچانا نمبر دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ اس وقت اسے کیا مصیبت پڑی ہے؟ کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ اس وقت بات نہیں کر سکتا اور میسج ٹائپ کیا۔ میسج سینڈ کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ فون کی اسکرین پر لائٹ جو آف تھی اب آن ہو گئی۔ میسج رپلائی آنے پر اس نے جلدی سے میسج دیکھا اور ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ بنا کوئی آواز کیے بالکل آہستہ سے وہ بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا۔ چپل ملی تو اس نے آگے بڑھ کے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ آن تھی۔ دروازہ کھلنے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جاگ نہ گئی ہو، پر جب بستر پر نظر پڑی تو بستر خالی تھا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ دماغ نے کئی سوالوں کو جنم دیا۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ ششو پنج میں مبتلا وہ کچن کی طرف گیا۔ وہاں کی لائٹ بھی آف تھی۔ اگلے 10 منٹ میں اس نے پورا گھر چھان لیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آواز دے کے پکارنے سے اجتناب کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ہوئی ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ حیرانی ایک دم سے پریشانی اور غصے میں بدلی۔ اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی بے دلی سے کال کاٹ دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سوچوں میں گم اور ماں کی بات اس کے خیالوں میں گونجی۔ بیٹا، آج کل تیری بیوی کے لچھن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پر لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے اس بات پر دھیان نہ دیا۔ کہیں چھت پہ نہ ہو۔ دماغ میں سوالوں کا انبار لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پہ نہیں پڑا تھا، ایک سرگوشی سن کے وہ وہیں رک گیا۔ میں اس کی بیوی تو بن گئی، لیکن اسے مجھ میں دلچسپی نام کی بھی نہیں ہے۔ ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کے غیر اخلاقی میسج پڑھے، دل کیا ان سے کہوں، پر ڈر گئی کہ کہیں غصے میں آ کے طلاق ہی نہ دے دیں۔ جب میں سو جاتی تو وہ گھنٹوں کسی سے فون پر باتیں کرتے رہتے۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کھاتی رہی، لیکن کتنی دیر برداشت کرتی؟ کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنے۔ پر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں۔ تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر اپنے دل کی باتیں کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس تم ہو۔ سرگوشیاں ابھی جاری تھی، لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی۔ غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا اور اس نے قدم آگے بڑھایا کہ آج تو اسے اس دھوکے کی سزا مل کے رہے گی۔ اتنے میں اس کے فون نے پھر سے وائبریٹ کرنا شروع کیا۔ سارے جذبات ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے کسی نے اس کی زبان جکڑ لی ہو، پاؤں آگے نہ بڑھ پائے۔ وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح واپس سیڑھیاں اترنے لگا۔ سرگوشیاں ابھی کانوں میں پڑتی رہیں جو کلیجہ چھلنی کر رہی تھی۔ اپنا فون پاور آف کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو آرام دہ بستر پہ بھی کانٹے چبھ رہے تھے۔ جس گناہ کا مرتکب وہ خود تھا، کیسے کسی اور کو اسی گناہ کی سزا دیتا؟ اگر کوئی سزاوار تھا تو وہ خود تھا۔ کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی سی ایک غلطی کیسے بھیانک طوفان کا پیش خیمہ بنتی ہے۔